عزیزان گرامی، یہ ابتدا ہے فتح مکہ کی۔ اس کے بعد آپ نے عام لوگوں کو معاف تو فرما دیا، لیکن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے۔ ان میں خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ انہوں نے صفا پہاڑ کی چوٹی پہ، جہاں سے کہ وہ مکہ کے بالکل سامنے ہے، وہاں پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب اس بیعت کے موقع پہ ایک بہت دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لے رہے تھے، اور ادھر وہ خاتون ہند، ابو سفیان کی بیوی، اور وہ خاتون جس نے کہ سیدنا حمزہ کو قتل کروایا، وحشی جو اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، ان کو لالچ دے کے نیزہ پھینکوایا، حضرت حمزہ کو قتل کروایا، اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا، ان کے ناک کان آنکھیں کاٹ دی، کلیجہ نکال لیا، اس کو چبایا۔ یہ خاتون، اور پھر یہ وہ خاتون ہے جس نے غزوہ جنگ احد جو ہے اس کے لیے پورے قریش میں، پورے مکہ میں آگ لگا دی، اور جنگ احد کی ذمہ دار ہے یہ عورت۔ اب اس خاتون کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ اس کو خود معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل مکہ کو بھی اگر معاف کر دیں تو ایک اسے ہند کو معاف نہیں کریں گے۔ اسے اپنے قتل ہونے کا پورا یقین تھا، اور ایک شخص کو جب یقین ہو جائے کہ اسے تو مرنا ہی ہے، اس کے جرم ایسے ہیں کہ اس کو سزائے موت کے علاوہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں، تو وہ چھوٹ ہو جاتا ہے، اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو ہوا یوں کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، اور ذہن میں رکھیے کہ 10,000 کا لشکر آپ کی پشت پر ہے، 10,000 ننگی تلواریں آپ کی پشت پر ہیں، اور آپ خواتین سے بیعت لے رہے ہیں، اور ادھر یہ عورت، یہ ہند، یہ حضور کو ہوٹ کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بدکاری سے منع ہونے پر آپ کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کو زندہ عہد کرو میری بچیوں کہ تم اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی۔ تو اونچی آواز سے کہتی ہے کہ ہم کہاں زندہ درگور کرتی ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کیا، تم نے ان کو قتل کیا، تم قاتل ہو۔ اس طرح سے حضور ادھر بیعت لیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ عورت حضور پہ آوازیں کستی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، ہوٹ کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ بیعت لیتے رہتے ہیں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب آپ بیعت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ ہند کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور وہ عربوں کے رواج کے عین مطابق کہ جب کوئی مجرم قتل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو گردن کو خوب اکڑا لیتا ہے، اور فخر کے ساتھ اور کبر کے ساتھ موت کو قبول کرتا۔ تو اسی طرح سے گردن اکڑائے ہوئے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ اگلے ہی سیکنڈ میں تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہند، ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب یہ جملہ سننے کے بعد ہند کا پورا اعصابی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے تصور میں نہیں تھا کہ اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ مجھ گنہگار کو بھی بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے۔ بالکل وہ کیفیت کہ اگر ہند کو بخشا جا سکتا ہے تو پھر سزا کسے ملے گی؟ تو وہ تو مرنے کے لیے آئی تھی اور اسی لیے زبان درازی بھی کر رہی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ تو وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جب پھر سے ہوش سنبھالتی ہے
اور اپنے اعصاب کو قابو میں لاتی ہے تو ایک تاریخی جملہ کہتی ہے، اس کا میں اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں. وہ کہتی ہے، اے محمد، آج پہلی بار تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب تک مجھے جتنی نفرت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے اور تیرے اہل بیت سے تھی، کسی اور سے نہیں تھی. اور اب تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جتنی محبت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے، تیرے اہل بیت سے ہے، اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ قلب ماہیت، یہ دلوں کا یوں بدل جانا کہ جس شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت ہے، ایک ہی لمحے کے اندر اس شخصیت سے، نہ صرف اس شخصیت سے بلکہ اس کے تمام پیروکاروں سے، اس کی پوری ملت سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے. یہ کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ ہے وہ فتح جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جب فتح کیا ہے تو صرف دلوں کو فتح کیا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ یہ مہاجرین جنہیں مکہ سے نکالا گیا، اب وہی سب کے سب فاتح تھے، اب وہ مکہ میں آ چکے تھے. ان کا حق تھا کہ اپنی جائیدادیں واپس لیتے. بھائی اپنی دکانیں چھوڑ کے گئے تھے، مکان چھوڑ کے گئے تھے، زمینیں چھوڑ کے گئے تھے، اپنی نقدی چھوڑ کے گئے تھے، سب ان لوگوں نے چھین لی، زبردستی اس پر قبضہ کر لیا. اب تو انہیں واپس لینے کا حق تھا. ان کی اپنی جائیدادیں تھیں، جدی پشتی وراثتی جائیدادیں تھیں، ان کو اگر وہ لیتے تو ان کا حق تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، آپ نے تمام مہاجرین سے کہا کہ اے اللہ والو، اے محمد والو، اے دین والو، اگر تم اللہ کی خاطر آئے ہو تو آج صرف اپنے اس اجر کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے محدود کر لو، اور جو جائیدادیں تم چھوڑ گئے تھے اور تم سے چھن گئی تھی ان کی طرف مڑ کے دیکھو بھی. عزیزان گرامی، وہ جائیدادیں جن پہ کہ اہل مکہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، قبضہ مخالفانہ جو چھین رکھی تھی، فتح مکہ کے بعد وہی جائیدادیں اب ان کا جائز حق بن گئی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو جائیداد ہے مہاجرین کی چھوڑی ہوئی، آج سے وہ اس کا حق بن گئی. وہ قبضہ مخالفانہ، وہ ناجائز قبضہ اب جائز ملکیت میں بدل گیا. یوں لگتا ہے کہ یہ فاتحین مکہ اہل مکہ کو اپنی جائیدادیں، اپنی دکانیں، اپنے مکانات، اپنے اراضی لکھ کر دینے کے لیے آئے تھے کہ لے لو، آج سے یہ تمہاری جائز ملکیت ہو گئی، یہ فتح ہو رہا ہے. اور سنیں، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، 10,000 سپاہی فتح کیا، اور 10,000 کے 10,000 آدمی واپس چلے. کوئی شخص اہل مدینہ میں سے، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھا، خواہ وہ انصار میں سے تھا، کسی شخص کو اپنا گورنر وہاں مقرر نہیں کیا، کسی کو پولیٹیکل ایجنٹ نہیں رکھا، کسی کو قاضی، کسی کو پولیس کمشنر، کسی کچھ بھی نہیں. کسی کو جاسوس بھی نہیں چھوڑا، کوئی سپاہی تک وہاں چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی فوجی جرنیل وہاں چھوڑ کے نہیں گئے کہ قبضہ برقرار رکھیں. بھائی شہر فتح کیا ہے، فتح مبین ہے، بہت بڑی فتح ہے، اور وہ شہر فتح کیا ہے جہاں سے نکالا گیا تھا 9 سال پہلے. جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. 10,000 کے 10,000 آئے تھے، 10,000 کے 10,000 چلے گئے تھے. زمین کا ایک ٹکڑا نہیں لیا،
جائیداد نہیں لی، کسی دکان پہ قبضہ نہیں کیا، کسی مکان پہ قبضہ نہیں کیا، وہ جو جدی پشتی اپنی جائیدادیں اپنے مکانات تھی وہ بھی لکھ کے ان کو دے دیے، یہ فتح ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ تاریخ کے اچھے طالب علم بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، اگر انسانیت کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی فتح آپ کے علم میں ہے، عام فاتحین کی بات بھی نہیں کرتا ہوں میں انبیاء کی بات کرتا ہوں، اگر اس قسم کی کوئی وکٹری جس میں کہ کانکرر فاتح آئے اور کچھ لینے کی بجائے اپنی ذاتی جائیداد بھی دے جائے، اور اپنا کوئی گورنر، اپنا کوئی جرنیل، اپنی کوئی فوج، اپنی کوئی سپاہ، اپنی پولیس، اپنا کوئی ایجنٹ، اپنی ایڈمنسٹریشن کا کوئی نمائندہ بھی اس شہر میں نہ چھوڑے اور لوٹ جائے، تو اس قسم کی فتح کا مجھے علم ہونا چاہیے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ انسان کی تاریخ میں اس قسم کی وکٹری بھی آئی ہے کہیں۔ عزیزان گرامی، پھر ہم پوچھیں گے کہ اچھا میاں تو مکہ میں کیا لینے آئے تھے؟ جب تم نے زمین کے کسی حصے پہ قبضہ نہیں کیا، تم نے جائیداد، مکان، دکان کی ہی 1 انچ، ایک سونے کی ڈلی، ایک چاندی کی ڈلی، تم نے کچھ بھی نہیں لیا، جیسے 10,000 آئے تھے، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پکڑا نہیں، کسی کو قید، ایسے ہی لوٹ گئے، الا وہ لوگ چند 5-6 جن کے خلاف مقدمات چلائے گئے، وہ وہیں سے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جنگی طور پہ نہیں، مقابلے میں نہیں۔ تو پوچھیں گے ہم یہ کہ یار لینے کیا آئے تھے اور کیا فتح کر کے گئے ہو میاں؟ جسے آپ فتح مکہ کہتے ہیں، جسے آپ فتح مبین کہتے ہیں، جسے آپ عظیم ترین فتح کہتے ہیں، آپ نے کیا فتح کیا ہے؟ جائیداد تو لی نہیں، زمین تو آپ نے لی نہیں، شہر میں سے تو کچھ لیا نہیں۔ عزیزان گرامی، بات پھر وہی ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا، اور اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد، اس کی ایک دلیل، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین پہ اچانک حضور پہ تیر اندازی ہو گئی، مسلمانوں کے اور جلیل القدر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے، آپ خچر سے نیچے اترے، آپ نے ایک مٹھی زمین سے کنکریوں کی اٹھائی اور اہل کفر کی طرف پھینکی، اور آپ نے اونچی آواز میں کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے یہ رجز اونچی آواز سے کہا کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں کہ میں پیچھے کی طرف مڑ جاؤں، اور میں خاندانی انسان ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بہادر ہوں، میدان جنگ میں ٹھہرنا جانتا ہوں۔ تو آپ پیچھے کو نہیں ہٹے، لیکن تیروں کی بوچھاڑ میں بڑے بڑے صحابہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ ایک شخص تھا ابو سفیان نامی، یہ ابو سفیان حضور کے خسر نہیں، دوسرے اور ہیں، جو اہل مکہ میں سے تھا، اس نے حضور کے خچر کی باگ پکڑی ہوئی تھی، یہ بھی نہیں ہلا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے دل فتح کر لیے، وہ مرنے کو تیار تھے لیکن حضور سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح مکہ کی کوئی نظیر، کوئی مثال اگر تاریخ میں ہے تو مجھے بتائی جائے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔